بلاخر ٹرمپ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ٹرمپ کا ایران کی طرف بحری بیڑا بھیجنے کا دعویٰ۔ ایران 2025 کی نسبت کتنا مضبوط ہے؟ امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا کتنا مشکل ہے؟ ایران کا جغرافیائی محل وقوع تاریخی طور پر ایک چیلنج کیوں رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایران کی فوجی طاقت کتنی ہے؟ یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک بڑا امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے۔ تاہم ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے اس بحری بیڑے کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں 837 افراد کی پھانسیاں بھی رکوائی ہیں۔ امریکی صدر کی حالیہ دھمکی کے پیش نظر ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی گزشتہ مہینوں کے دوران کئی مواقع پر یہ بتا چکے ہیں کہ ایران نے گزشتہ کچھ عرصے میں خود کو کتنا مضبوط کیا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق امیر حاتمی نے کہا کہ آج ایرانی مسلح افواج جون 2025 میں 12 روز جنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ تیار ہیں۔ یہ جنگ ایرانی فوج کے لیے ایک منفرد تجربہ تھی جس نے ہماری طاقت میں اضافہ کیا، فوجیوں کی تربیت کی سطح کو بلند کیا اور مختلف یونٹوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو بڑھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے اور ایران کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی مسلح افواج کی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اور ICWA کے سینئر فیلو ڈاکٹر فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ایران کا جغرافیائی محل وقوع ہمیشہ اس کے لیے فائدہ مند رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایران کو اس کی وجہ سے تصویراتی طور پر فائدہ ہوا، تاہم جدید جنگ میں زمینی حملے کا امکان کم ہے۔ امریکہ کے پاس B-2 بمبار طیارے اور متعدد خطرناک میزائل موجود ہیں جو فضائی حملے کر سکتے ہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ زمینی حملے کی منصوبہ بندی کرتے وقت ایران کے جغرافیائی محل وقوع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی اخبار دی گارڈین کے مطابق وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کو پکڑنے کے بعد ٹرمپ نے پرجوش انداز میں ایران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بات کی، لیکن امریکہ نے اس کے لیے کوئی فوجی تیاری نہیں کی۔ در حقیقت ایران کے ارد گرد موجود امریکی افواج کو پچھلے چند مہینوں میں کم اور ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2025 کے بعد مشرق وسطیٰ میں کوئی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز بھی تعینات نہیں کیا گیا، اور اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ امریکہ ایرانی حکومت کے اہداف یا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی پر اپنے طور پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے کے لیے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں فضائی اڈے استعمال کرنا ہوں گے، اور ایران پہلے ہی ان تمام ممالک کو خبردار کر چکا ہے۔ امریکہ کے پاس ایک اور طریقہ ہے، یعنی B-2 بمبار کا استعمال، جسے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے گزشتہ سال استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم یاد رہے، امریکی حملے کے بعد ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے میں اس کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے اکتوبر میں خطے سے اپنے طیارہ بردار بحری جہاز واپس بلا لیے تھے، جس سے ایران کو کچھ ریلیف ملا تھا، لیکن ایک بار پھر امریکہ اپنے طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حملے کی صورت میں ان کا استعمال کیا جائے۔ امریکہ ایران کے پڑوسی ممالک کے فوجی ایئر بیسز بآسانی استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کا جغرافیائی محل وقوع اس کی سب سے بڑی طاقت رہا ہے۔ اٹلس آف وار کے مطابق ایران مضبوط قدرتی سرحدوں سے گھرا ہوا ہے جو دشمن کے لیے ایک اہم رکاوٹ ہے، اور یہ ایران کا ایک قدرتی دفاعی حصار ہے۔ ملک کے شمال میں بحیرہ کیسپیئن، جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان، اور مشرق اور مغرب میں صحرا اور پہاڑ ہیں۔ زاگرس پہاڑی سلسلہ مغرب میں واقع ہے اور البرز پہاڑ شمال میں واقع ہے۔ یہ کسی بھی دشمن کی افواج کے لیے اہم مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر ان پہاڑوں نے اکثر حملہ آور فوجوں کو ناکام بنا دیا۔ ایران اور عراق میں 1980 کی دہائی میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ صدام حسین کی افواج نے 1980 میں ایران پر حملہ کیا، تاہم زاگرس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے عراقی فوج ایران میں
زیادہ پیش قدمی کرنے میں ناکام رہی۔ صدام حسین کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ پہلے تیل کے دولت سے مالا مال ایک اہم علاقے پر قبضہ کریں گے اور پھر پہاڑوں کو عبور کر کے ایران میں آگے بڑھیں گے، لیکن یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ قدرت ایک زبردست رکاوٹ ثابت ہوئی اور جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ آخر کار کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکا اور دونوں فریقین نے اپنے طور پر دعوے کیے۔ اسی طرح اگر کوئی مشرق سے ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دشت لوت اور دشت کویر جیسے وسیع صحراؤں کو عبور کرنا ہوگا۔ یہ صحرا کسی بھی بڑے فوجی آپریشن کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پہاڑوں اور صحراؤں کے علاوہ ایران سمندر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ خلیج فارس میں آبنائے ہرمز بہت تنگ ہے اور اس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل اس تنگ راستے سے گزرتا ہے، اس لیے یہ ایران کے لیے کسی بھی بڑے تنازع میں ایک اہم ہتھیار ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کو دنیا کی تیل کی سپلائی بند کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور مبصرین کے مطابق اسی خوف سے ایران کے دشمن اس پر حملہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ایران عالمی سطح پر سب سے بڑی 20 فوجی طاقتوں میں شامل ہے۔ 145 فوجی طاقتوں میں سے یہ 16ویں نمبر پر ہے۔ ایران کے پاس 6,10,000 ڈیوٹی پر موجود فوجی اہلکار اور 3,50,000 ریزرو فورسز ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تعداد تقریباً 9,60,000 ہے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب IGRC ایک الگ یونٹ ہے جو غیر روایتی جنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس 551 لڑاکا طیارے ہیں۔ بغیر پائلٹ کے فضائی وہیکلز میں ایران کا شمار دنیا کے بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ایران کے پاس 147 بحری اثاثے ہیں، جن میں 25 آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ ایران واچ کی رپورٹ کے مطابق ایران کا میزائلوں کا ذخیرہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ایران کے پاس 3,000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں۔ اس میں کروز میزائلوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق سن 2024 میں ایران کا دفاعی بجٹ $7.9 ارب تھا، جو کہ ملک کے GDP کا تقریباً 2% ہے۔ سن 2023 میں ایران کے فوجی اخراجات تقریباً $10.3 ارب تھے۔ ایران فوجی اخراجات کرنے کے حوالے سے دنیا میں 34ویں نمبر پر ہے۔ ایران نے 2025 کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے، لیکن وہ اپنے دفاعی بجٹ میں 200% اضافہ کر کے اسے $16.7 ارب تک لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگرچہ امریکہ اور ایران کی فوجی طاقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، تاہم امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جو گلوبل فائر پاور انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ کے پاس 1.328 ملین فعال اور ڈیوٹی پر موجود فوجی، جبکہ 7,99,000 ریزرو فوجی ہیں۔ سن 2005 سے امریکی عالمی فائر پاور انڈیکس میں مسلسل پہلے نمبر پر ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی درجہ بندی میں بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جس کا تخمینہ ہے کہ سن 2024 میں امریکی دفاعی بجٹ $997 ارب تھا۔ یہ امریکی GDP کا 3.4% ہے۔ اگرچہ ایران اور امریکہ کی فوجی طاقت میں بہت فرق ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کے باوجود ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ افشون اوسٹوور نیوی پوسٹ گریجویٹ اسکول میں قومی سلامتی امور کے ایسوسی ایٹ پروفیسر کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے مخالفین ایران سے خوف زدہ ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی بھی جنگ بہت سنگین جنگ ہوگی۔ انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کا خیال ہے کہ ایران کے پاس امریکہ سے لڑنے کے لیے میزائل اور ڈرون موجود ہیں، لیکن ایران کے لڑاکا طیارے طویل عرصے سے غیر فعال ہیں اور اس کی بحری طاقت بھی اوسط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اور ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ امریکی اور اتحادی اہداف کے خلاف میزائل استعمال کرے۔ دوسری طرف امریکہ کے پاس کافی فوجی طاقت ہے اور اسے اسرائیل کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے خطے سے بخوبی واقف ہے اور وہ امریکہ کی ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ حسنین اولکھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔